صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس دین کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں، جانی بھی اور مالی قربانیاں بھی بڑی عظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مشن عطا فرمائے۔ پہلا اور بنیادی مشن کہ قرآن کی تبلیغ کو عام کرو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور دوسرا مشن اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا کہ جو دین دیا ہے اس کو غالب کر دو، اس کو پورے جہان میں عام کر دو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ان دونوں کاموں کی تکمیل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے لوث افراد کی اشد ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے لوث جان نثار صحابہ دیے، جنہوں نے نبی کے اس 2 مشن اور ان 2 کاموں کے لیے اور ان 2 اہداف کی تکمیل کے لیے جو ساتھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائے، کائنات میں ایسے عظیم ساتھی، ایسے عظیم صحابی اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ وہ عظیم صحابی نبی علیہ السلام پر جان قربان کرنے والے، نبی علیہ السلام پر اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنا بزنس، جائیدادیں، رشتہ دار، سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عظیم رتبہ دیا ہے۔ آئے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مالی قربانیاں پھر جانی قربانیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک حدیث پاک پہلے سنا کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا مقام کتنا ہے۔ عظیم صحابہ، ایک روایت ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں، مسند احمد کے اندر روایت ہے، دیہات کے رہنے والے صحابی ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں تو دیہات سے کوئی نہ کوئی چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں لے کے آتے ہیں، اور جانے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی بھی کچھ نہ کچھ دے کے اپنے صحابی کو روانہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ منڈی میں تشریف لائے، یہ صحابی اپنا مال فروخت کر رہے تھے، اللہ کے رسول ان کے پیچھے سے آئے ایسا ایسا چھپ کر، اور آ کے ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور بڑے خوبصورت جملے فرمایا من یشتری العبد، مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ صحابی رسول نے، اس غلام نے آپ کو پہچان دیا کہ اللہ کے رسول ہیں۔ صحابی کہنے لگا واللہ تجدنی قاصدا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آپ مجھے کم قیمت پائیں گے۔ میری کیا قیمت ہے، میری کیا قدر و منزلت ہے، میں ایک معمولی سا غلام ہوں، میری تو کوئی قیمت آپ کو نہیں دے گا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی جلال میں آ گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے بڑے ولولہ انداز میں، بڑے جوش کے اندر آپ نے فرمایا وَلَٰكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاصِدٍ أَوْ قَالَ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تو اللہ کے ہاں کم قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو بڑا قیمتی ہے، غال ہے، بڑی قدر و منزلت والا انسان ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا، صحابہ مسکرانے لگے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی مسکراہٹ دیکھ کر فرمایا مما تضحکون، صحابہ کیوں مسکراتے ہو، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، تمہیں میرے اس عظیم صحابی کی 2 پنڈلیوں کی، 2 ٹانگوں کی شان کا پتہ ہے یا نہیں؟ جی اللہ کے نبی جی، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے آپ کے اس پیارے صحابی کے 2 ٹانگوں کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی، مجھے قسم ہے اپنی جان کی، لہما اسقل فی المیزان من احد، رواہ احمد، مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
دو جو یہ ٹانگیں ہیں اگر ان کو میزان میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھ دیا جائے، لہما اسقالو، میرے سے پیارے شاگرد کی ٹانگوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی بڑھ جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ یہ شان صحابہ کی، وہ عظیم صحابہ جان بھی اللہ کے نبی پروار گئے، مال بھی اللہ کے نبی کے دین پروار گئے، اور اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، جو بندہ غزوہ تبوک کے لیے مال دے گا، چندہ دے گا، میں نبی اس کو جنت الفردوس کی بشارت سناتا ہوں۔ صحابہ نے جب یہ بشارت سنی، یہ اعلان عام سنا تو دوڑے اپنی اپنی دولتوں اور جگیروں کی طرف۔ حدیث پاک کے اندر الفاظ آتا ہے، غالباً ابن ماجہ کے الفاظ ہیں وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالٍ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے میرا پیارا صدیق ذرا یہ تو بتائیں ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ اور لوگوں سنو جواب کیا آیا، حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے ایسے رتبہ نہیں دیا، ایسے میرے اللہ نے مقام نہیں دیا۔ اس صداقت، اس صدیق کی صداقت کے پیچھے اور اتنے بڑے مرتبہ اور شان ملنے کے پیچھے آپ کی جان نثاری، قربانی، وفا بھی بڑی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیوی بچوں کے لیے اللہ چھوڑ آیا یا اللہ کا رسول چھوڑ آیا، باقی جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر ارادہ کر رہے ہیں کہ آج اس نیکی کے اندر اپنے بھائی ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ جب پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے اور پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کا سارا مال لے آئے، تو کہے اٹھے کہ لا اسابقک الی شیء ابدا، اے میرے پیارے بھائی صدیق اکبر میں آپ سے کبھی کسی نیکی میں آگے نہیں نکل سکا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کے اوپر 1000 اونٹ ماہ ساز و سامان جنگ تبوک کے لیے جمع کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، بشارتیں سنا رہے ہیں اللہ کے رسول، میرا عثمان آج کے بعد جو عمل کرے تجھے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی عمل نہ کرے تجھے کوئی نقصان نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظیم قربانیاں، حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر کام کرتے رہے، 2-2.5 کلو 5 کلو کھجوریں ملیں تو تھوڑی سی کھجوریں اپنے ہاتھوں میں لے کر تبوک کے فن میں جمع کراتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، لوگ تو مذاق اڑا رہے تھے، کفار ہنس رہے تھے، اس مٹھی بھر کھجور کے ساتھ یہ مسلمان سپر پاور روم کے ساتھ جہاد کریں گے، لیکن اللہ کریم کو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کھجوریں اتنی پسند آئیں، نبی علیہ السلام نے تبوک کے جو مال کے ڈھیر لگے تھے سب کے اوپر یہ کھجوریں اللہ نے بکھروا کے حضرت ابو عقیل انصاری کے مال کو اللہ نے قبول فرمایا۔ غریب ہے لیکن پھر بھی جذبہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس خوشخبری کے اندر اور اس
عظیم جو نبی پاک نے بشارت سنائی ہے کہ فلاح الجنہ، اللہ اس کا حقدار ہمیں بھی بنا دے، یہ خوشی ہے صحابہ کے دل میں۔ اللہ کے نبی کے لیے، دین کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس قدر مالی قربانیاں دی۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک یتیم نوجوان روتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ فلاں بندے کا باغ میرے باغ کے ساتھ ہے، اور اس کی ایک کھجور جو ہے میرے باغ کے اندر آتی ہے، میں اپنی دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی کھجور میری دیوار کے درمیان میں آتی ہے، اس سے سفارش کر دیں اس کھجور کے بدلے کھجور لے لے، پیسے لے لے، لیکن یہ کھجور چھوڑ دے، میں اپنے احاطے میں اس کو کر لیتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی جی وہ کسی بات کو ماننے کے لیے نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اسے، آپ نے فرمایا بھائی سنو، پیسے لینا چاہتے ہو پیسے لے لو، کھجور کے لینا چاہتے ہو اس کے بدلے میں کھجور دیتے ہیں، یا فرمایا کہ جنت میں اس کے بدلے کھجور لینا چاہو تو کھجور دیں گے، لیکن اس کی قسمت کہ اس نے کہا کہ میں کوئی چیز نہیں لیتا، میں اس کو نہیں دیتا، نہ پیسوں سے، نہ اس کے بدلے کھجور لیتا ہوں، نہ جنت میں لیتا ہوں۔ حضرت ابو دہدہ جن کا 600 کھجوروں کا باغ ہے اور میٹھے پانی کے کنویں چشمے جس باغ کی، 4 دیواری جس باغ کی، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو مناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم اس کو راضی کر لو، جنت کی کھجور تمہارے لیے پکی ہے۔ جا کے کہتے ہیں بھائی 600 کھجوروں کا باغ میرا لے لو، ایک کھجور جس کی سفارش اللہ کے نبی نے کی وہ چھوڑ دو۔ راضی ہو گیا۔ حضرت ابو دہدہ واپس آئے، یا رسول اللہ میری کھجور جنت میں پکی؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک نہیں، اللہ نے تیرے نام کئی کھجوریں اللہ نے تیرے نام کر دی ہیں۔ ایک کھجور کے بدلے نبی مکرم کی خوشی کے لیے، نبی مکرم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دی، محض اس لیے اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کی عظیم قربانی کی مثال ہے۔ مکہ کے امیر ترین ایک خاتون کے بیٹے ہیں، بہت زیادہ دولت مند باپ کے بیٹے ہیں، امیر ترین باپ کے۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ مصعب بن عمیر مسلمان ہو چکے ہیں تو چچا نے تن سے کپڑے بھی اتار لیے اور باپ کی جائیداد سے آپ کو بے دخل کر دیا چچا نے، اور دھمکی دی کہ دین محمد کو چھوڑ دے ورنہ گھر سے نکل جا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے سب کچھ چھوڑا، اپنے دین کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے سب کو چھوڑ کے آپ واپس مدینہ کے اندر آ گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، قرآن حدیث پڑھتے ہیں۔ مدینہ میں بیت عقبہ اولا پر لوگوں نے کہا اللہ کے نبی جی ہمیں مبلغ دیں۔ آپ نے کہا کہ مصعب بن عمیر آپ کا ہم امام مقرر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت سے بنو نجار، بنو اشہل قبیلے مسلمان ہو گئے، اور مدینہ سے لے کر قباء تک 3 میل تک لوگوں کے گھروں تک اسلام پہنچ گیا۔ آپ ایک ایک گھر میں جا کر کنڈیاں کھٹکا کھٹکا کے، دروازے کھٹکا کھٹکا کے ایک ایک فرد کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اللہ کے نبی ابھی مدینہ میں نہیں آئے، ہجرت ابھی تک نہیں کی، لیکن قباء تک 3-4 میل تک دین اسلام کی دعوت اور اسلام پہنچ چکا ہے، لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی محنت تھی، اللہ کی جو ہے اس کے اوپر اللہ کا کرم تھا کہ اتنی بڑی تعداد نبی کے آنے سے پہلے مدینہ میں مسلمان ہو چکی ہے۔ تو وہ حضرت مصعب بن عمیر جس نے دین اسلام کے لیے سب کو چھوڑا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک مرتبہ ہجرت حبشہ سے واپس آئے، ان پر پھٹی چادر اللہ کے نبی نے دیکھی۔ حضور علیہ السلام آپ کی یہ خستہ حالت دیکھ کر رو پڑے کہ اے اللہ، یہ کس قدر امیر زادہ تھا، اس نے دین کے لیے سب کو چھوڑا، آج پھٹے پرانے کپڑوں میں یہ ملبوس ہے، بیٹھا ہے، تیرے دین کی خاطر سب کو چھوڑ کے آیا ہے۔
اور جب فوت ہوئے حالت یہ ہے کہ کفن نہیں ہے اتنا بڑا، سر چھپاتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں چھپاتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پھر سر چھپایا گیا، پاؤں پر اصغر گھاس ڈال کے نبی علیہ السلام نے ان کو دفن کیا۔ حضرت مقداد اور ابن اسود عظیم صحابی ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اشیرونی اشیرونی، صحابہ مجھے مشورہ دو جنگ کے بارے میں۔ حضرت مقداد کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہ سمجھ لینا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ سورہ المائدہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا موسیٰ اس علاقے میں قوم جبار رہتی ہے، ہم ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جا تو جہاد کا، تیرا رب جہاد کرے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود نے فرمایا یا رسول اللہ ہمیں وہ نہ سمجھنا، ہم ہر طرح کی قربانی آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کے دین کی اور آپ کے اسلام کی، اللہ کے قرآن کی، محمد عربی کے فرمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں اور اپنا مال بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظیم صحابہ جو نبی علیہ السلام کے لیے، دین اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی، اور آئیں آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانی قربانیاں دیکھیے کہ صحابہ نے جانی قربانیاں اس دین کے لیے کتنی دی ہیں۔ ایسے میرے اللہ نے ان کو رتبہ نہیں دیا۔ سب سے پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ، حضرت یاسر کی بیوی، حضرت عمار کی والدہ، یہ پہلی خاتون شہیدہ ہے جس کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو، حضرت عمار کو۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر نوید سنائی تھی، خوشخبری سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ فاصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے موعدکم الجنہ، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تم سے۔ یہ پورا خاندان شہید ہو گیا۔ کفار ان کو پانی میں غوطے دیتے، تپتے ہوئے لوہے گرم ان کے جسموں پر لگاتے، ان کو جسموں کو داغتے، اذیتیں دیتے، بہت زیادہ تکالیف دیتے، لیکن یہ قربانیاں سہتے رہے، عقیدہ توحید پر ڈٹے رہے اور جامع شہادت پا گئے۔ اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دیکھیں، گرم ریت پر پتھروں پر لٹا دیا جاتا اور جان لیوا تشدد برداشت کرتے، لیکن احد احد کے نعرے نہ چھوڑتے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت خباب بن ارت انگانوں پر لٹایا گیا، کمر کی کھال جو ہے جل گئی، بخاری کتاب المناقب کے اندر ہے، اور وہاں پھوڑے بن گئے۔ آپ صحابہ کو اٹھا کے دکھاتے تھے، صحابہ اے بھائیو دیکھو، حضرت خباب اپنے پیچھے سے کمر سے کپڑا اٹھا کے صحابہ کو دکھاتے تھے، دیکھو کافروں کے اذیتوں سے اور ان کے جو انگارے ہوتے ہماری قبروں کو جلا دیتے، دیکھو پیچھے نشان پڑے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ سنا چکا ہوں آپ کو، احد کے اندر شہید ہو گئے لیکن کفن مکمل نہیں ملا جسم کو۔ ابن ہشام کے اندر واقعہ ان کا موجود ہے۔ حضرت حنظلہ احد میں شہید ہوئے اور فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ غسیل الملائکہ کا لقب پانے والے، مسند احمد کے اندر آپ کا واقعہ موجود ہے۔ حضرت سعد بن ربیع احد میں 70 زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ آخری وقت میں نبی علیہ السلام کا پیغام دیا اور بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو دجانہ احد میں اپنی جان نبی کے آگے ڈھال بنائی اور شہادت پا گئے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت انس بن نضر احد میں کہا اللہ کی قسم جنت کی خوشبو میں پا رہا ہوں، اور یہ بات کر کے اب شہید ہو گئے۔ بخاری کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے۔ حضرت خبیب بن عدی مکہ میں قید کے اندر جو ہے شہید کر دیے گئے، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کو جو ہے جان دی، شہید ہو گئے۔ بخاری کی باب الجہاد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عامر بن جموح یہ شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ احد میں نبی کے دفاع میں 70 سے زائد زخم کھائے، ہاتھ شل ہو گیا،
طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ترک میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، دور دراز میدان میں جو ہے جان دی، اور فتح البلدان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا واقعہ سورہ فتح کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بیعت رضوان والے صحابہ نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے رسول یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے ان صحابہ نے اپنی جان اور اپنی جو ہے شہادت کی بیعت کی تھی، اور اس طرح حضرت صہیب رومی ہجرت کے وقت کفار نے جان کا خطرہ دیا، اور آپ نے کہا کہ یہ سارا مال 2 اونٹ ساز و سامان کے لدے مجھ سے لے لو اور مجھے چھوڑ دو، میں اپنے نبی کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ جب واپس آئے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول نے فرمایا کہ رابحہ صہیب رابحہ صہیب، صہیب کامیاب ہو گئے صہیب، اور تو نے بڑا اچھا سودا کیا ہے۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت انس کے چچا انس بن نضر وہ بھی شہید ہوئے، حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عامر احد میں شہید ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے باب سے بغیر پردے کے کلام کیا ہے۔ یہ بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ تو اسی طرح دیگر بے شمار صحابہ ہیں جن کے اوپر کفار نے تشدد کیے، جن کے اوپر کفار نے بڑے مظالم اٹھائے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی بھی تکلیف کے پیش نظر، کسی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا سچے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد لم یرتابو شک نہ کیا، یقین کامل کے ساتھ ایمان لے آئے، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد کیا۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، فرمایا کہ لوگوں یہی سچے مومن ہیں، سچے لوگ ہیں، یہی لوگ اولئک هم المفلحون ہیں، یہی لوگ اولئک هم الراشدون ہیں، یہی لوگ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کے سچے ہیں، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ اللہ نے بڑے بڑے اعزازات سے، بڑے بڑے انعامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ تو یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جانی اور مالی قربانیاں۔ اللہ ہمیں بھی اس دین حنیف کے لیے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانی اور مالی قربانیاں اللہ ہمیں دینے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دین کے لیے جانی مالی قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمانوں کو اسی طرح مضبوط فرمائے جیسے حضرت صہیب کا ایمان تھا، حضرت بلال کا، حضرت سمیہ عمار و یاسر کا تھا۔ اللہ عمل کی توفیق